उस्मा बाजी ने पलंग पर पड़ी अपनी साड़ी उठाई और अम्मा को दिखाते हुए बोली, ये देख लो सब तैयार है। जैसे ही वॉशरूम खाली होता है मैंने ये साड़ी पहननी है और बस। उस्मा बाजी की बात सुनकर अम्मा ने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे से कहने लगी, अगर अगले 5 मिनट में तुम दोनों तैयार होकर बाहर न आई तो खैर नहीं तुम्हारी। और फिर वो तेज तेज चलती हुई अगले कमरे की तरफ चली गई। अम्मा के जाने के अगले 5 मिनट तो क्या, हम लोग अगले 1 घंटे में भी तैयार न हो सके। यहाँ तक कि हमारे आसपास की सब लेडीज एक एक करके लॉन में चली गईं, लेकिन मेरी और उस्मा बाजी की तैयारी ही ना मुकम्मल हो रही थी। और मेरा ख्याल है कि अब मैं और उस्मा बाजी दोनों ही रह गई। बाकी तकरीबन सब लोग लॉन में पहुंच चुके थे। फिर आखिर हम दोनों भी तैयार हो गईं। उस्मा बाजी ने हल्के सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने इनको देखकर कहा, उस्मा बाजी मुझे डर है, आज आप कहीं अगवा न हो जाएं। हर काम अमलियात और जिन्नात के जरिए एक रात के अमल से 100% गारंटी से करवाएं। वो बहन भाई जो तरह तरह के आमिलों से तंग आ चुके हैं, उनको मेरा खास पैगाम, एक बार का राब्ता आपकी खुशियों का बहाना बन सकता है। कोई काम बगैर हदिया नहीं होता। जिन्नात को अपने बस में करके अब तक लाखों लोगों को फायदा दे चुके हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मसलन मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी बंदिश, जिन्नातों आसे, पसंद की शादी, तलाक का मसला, घरेलू झगड़ा, अब दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं, सिर्फ एक बार राब्ता। मैंने इनको देखकर कहा, उस्मा बाजी मुझे डर है, आज आप कहीं अगवा न हो जाएं। तो वो मेरी तरफ देखकर बड़ी हैरानगी से बोली, वो क्यों भाई? तो मैंने इनकी गाल पर चुटकी लेते कहा, वो यूं बाजी, आज आप क़यामत ढा रही हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, छोड़ो ना, अगवा तो तुम दोनों को होना चाहिए कि आज माँ बेटी दोनों गजब की हसीन लग रही हो। फिर इन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और कहने लगी, बाजी से याद आया, जल्दी से निकलो कि अगर अब बाजी आ गई तो इस दफा वाकई ही हम दोनों की खैर नहीं होगी। उस्मा बाकी ठीक कह रही थी, हम दोनों बहुत लेट थी। चुनाचे हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने भारी भरकम पर्स उठाए और तेजी से बाहर निकल गई। अभी हम लोग दरवाजे से थोड़ी ही दूर गए होंगे कि आगे से हमें अफजल हमारी तरफ आता नजर आया। इसे देखकर उस्मा बाजी बोली, लो बाजी का हरकारा भी आ गया। उतनी देर में वो हमारे पास पहुंच चुका था और पास पहुंचते ही इसने उस्मा बाजी को मुखातिब करते हुए कहा, उस्मा जी मेरे दोस्त को आपके परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी लगी है। अगर आप माइंड न करें तो 1-2 पफ वो भी लगाना चाहता है। तो उस्मा बाजी ने कहा, नहीं इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। तो भाई कहने लगा, तो मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए अपना परफ्यूम मुझे देंगी। फिर जल्दी से बोला, वादा मैं भी वापस कर दूंगा। तो उस्मा बाजी कहने लगी, अफजल वो तो ठीक है, लेकिन वो परफ्यूम अंदर बैग में पड़ा है। तो भाई ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, आपको तकलीफ तो होगी लेकिन प्लीज। तो उस्मा बाजी ने किनखियों से मेरी तरफ देखा और फिर कुछ सोच कर बोली, ठीक है आप मेरे साथ आओ। और फिर मुझसे कहने लगी, हुमा आप लॉन में पहुंचो, मैं अफजल को परफ्यूम देकर अभी आई। और मैंने दिल में सोचा, सॉरी बाजी, हम इतनी भी पागल नहीं कि आपके सीन मिस कर दें। और बज़ाहिर लापरवाही से कहा कि ठीक है बाजी, और आगे चल पड़ी। और जैसे ही भाई और उस्मा बाजी कमरे में दाखिल हुए, मैं एकदम से वापस मुड़ी और कमरे के पास पहुंच गई। इन दोनों ने अंदर दाखिल होते वक्त कमरे को लॉक तो नहीं किया, हाँ दरवाजा थोड़ा बंद जरूर कर दिया था। बरामदे में खड़े होकर मैंने इधर उधर देखा और फिर दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगी। मेरा ख्याल है कि कमरे में दाखिल होते ही भाई ने उस्मा बाजी को अपने साथ लगा लिया, क्योंकि मुझे उस्मा बाजी की दबी दबी सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। क्या कर रहे हो? प्लीज अभी नहीं, देखो दरवाजा खुला है, कोई भी अंदर आ सकता है। और मैंने डरते डरते थोड़ा आगे होकर देखा तो दोनों मगन थे। उस्मा बाजी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ भाई की मिन्नत भी कर रही थी कि छोड़ दे, कोई आ जाएगा। उस्मा बाजी की मिन्नत समाजत सुनते हुए आखिरकार भाई ने कुछ देर इनको छोड़ दिया।
پھر میں نے دیکھا کہ عثما باجی اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے بیگ میں سے پرفیوم نکالا اور بھائی کے ہاتھوں میں پکڑانے لگی، لیکن بھائی تو عثما باجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کہا، عثما جی نیچے والی لکیر کیسی ہوگی؟ عثما بولی، وہ رات آپ نے دیکھی تو تھی نا؟ تو بھائی نے عثما باجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عثما جی وہ میں نے بلکہ اس شہزادے نے دیکھی تھی۔ تو عثما باجی نے شرارت سے کہا، کیا کہتے ہیں پھر آپ کا شہزادہ؟ تو بھائی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک بار دیکھی ہے دوسری بار بھی دیکھنی ہے، اور وہ فرینچ والا کام کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے 9-2-11 ہو گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد دونوں نے تیزی کے ساتھ باہر آنا ہے۔ میں لان کی طرف آ رہی تھی کہ مجھے دور سے اماں نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن اماں نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آواز دے کر کہنے لگی، ہما ادھر آؤ، اور میں چاروں نچار اماں کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں بولی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اماں بھائی کی شادی ہے اس لیے ذرا تیاری میں دیر لگ گئی۔ تو اماں نے کہا، میری جان تم کو تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی، ویسے تو تم خود بھی بہت سمجھدار ہو، لیکن کیسر کے سسرال میں جا کر زیادہ شوخیاں نہ مارنا اور سنجیدہ ہی رہنا۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ وہ کس لیے جی؟ تو اماں کہنے لگی، پگلی تم کو بتایا تو ہے کہ ایک جگہ تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ آج وہ لوگ چپکے تمہاری اچھی طرح سے جانچ کریں گے۔ اماں کی بات سن کر میں غصے سے بولی، جانچ کریں گے؟ میں کیا بھیڑ بکری ہوں کہ وہ خریدنے سے پہلے میری اچھی طرح سے جانچ کریں گے، مجھے ٹٹولیں گے؟ تو اماں نے فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، یہ مشرق ہے اور یہی ہماری ریت ہے، رسم ہے۔ تو میں نے بھی تھوڑے غصے سے کہا، میں ایسی رسموں کو نہیں مانتی جہاں لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جانچا جائے۔ میری بات سن کر اماں نے اس دفعہ تھوڑی سختی سے کہا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، اور وہاں سے چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اماں کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں جو کہتی ہیں کر گزرتی ہیں، اور ویسے بھی اس سلسلے میں وہ بڑی سخت واقعہ ہوئی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر میرا موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا اور میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ابا چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، آج ہماری بیٹی کا موڈ کچھ خراب سا لگ رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، کیا بات ہے، کیوں ایسے منہ پھلایا ہوا ہے؟ تو میں نے اماں کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو ابا کو سناتے ہوئے کہا کہ ابا، اب آپ خود ہی بتاؤ کہ میں کیا ایک جیتا جاگتا انسان ہوں یا میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جو وہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھیں گے؟ تو ابا کہنے لگے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میری بیٹی تو شہزادی ہے، اور کس کی جرت ہے کہ وہ میری بیٹی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھے؟ ابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، اور جب ابا نے میرے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو ہولے سے کہنے لگے، ہما میری ایک بات مانو گی؟ تو میں نے ابا سے کہا، بتائیں ابا جی۔ تو ابا کہنے لگے، ہما پلیز، جیسے تمہاری ماں کہتی ہے ویسے ہی کرنا۔ پھر ایک دم سے بولے، اور یہ میرا اپنی بیٹی کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر میری جان کو وہ لڑکا پسند نہ آیا تو ہم ہرگز تمہاری بات آگے نہیں چلائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا جلدی سے کہنے لگے، اور میری بیٹی کو معلوم ہے نا کہ ابا جو پرومس کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ اور پھر میرے ساتھ ہاتھ ملا کر بولے، اور میں اپنی سب سے پیاری بیٹی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر چاروں نچار میں نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور پھر اس کے بعد ابا کچھ دیر اور میرے پاس بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرا موڈ بالکل نارمل ہو گیا ہے تو وہ وقار انکل کے بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے اٹھی اور پھر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ گھومتے گھومتے ایک جگہ مجھے اپنی کزنس نظر آئی تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ہم آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اسی اثنا میں وہاں خوبصورت وردیوں میں ملبوس ایک فوجی بینڈ آ گیا، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلی دھن بجائی وہ ایک مشہور جگنی ترانہ تھا، اور جب بار بار یہی ترانہ بجنا شروع ہوا تو اچانک میں نے دیکھا کہ اماں بینڈ ماسٹر کے پاس پہنچ گئی تھی، اور پھر انہوں نے بینڈ ماسٹر سے خاموش ہونے کو کہا
اور جب بینڈ کا شور ختم ہوا تو اماں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو بس ایک ہی دھن بجانا آتی ہے؟ تو اماں کی بات سن کر وہ بینڈ ماسٹر کہنے لگا، نہیں باجی، ہم تو ہر قسم کی دھن بجا لیتے ہیں، لیکن بڑے صاحب نے ہمیں یہی دھن بار بار بجانے کا حکم دیا ہے۔ تو اماں نے بڑی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کس نے حکم دیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ وہ بینڈ ماسٹر کوئی جواب دیتی، ایک طرف سے ماجد انکل نمودار ہوئے اور کہنے لگے، یہ حکم ماں بدولت نے دیا ہے۔ تو اماں نے کرنل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کیوں بھلا؟ تو کرنل صاحب شرارت سے بولے، وہ یوں کہ میرے نزدیک شادی مرد کے لیے ایک شہادت گاہ ہے، اور آج آپ کا بیٹا کیسر 2-3 گلیاں آگے شہید ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو تیار کرنے کے لیے بار بار یہ دھن بجوائی ہے کہ اب وقت شہادت آیا۔ ماجد انکل کی بات سن کر مردوں کا ایک بھرپور کہکا پڑا، اور پھر ابا کہنے لگے، ماجد یار، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو ماجد انکل نے فوراً اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا باجی، دکھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اماں نے ماجد انکل کی طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، بدتمیز، اور وہاں سے چلے گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔